السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ محترم حجاج اکرام، حج کے بعد حجاج اکرام کے قافلے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب رواں دوا ہوتے ہیں۔ بہت سے حجاج اکرام مدینۃ المنورہ پہنچ چکے ہوں گے اور بہت سے حجاج اکرام کی تیاریاں مدینۃ المنورہ کے جانب جانے کی شروع ہوں گی۔ مدینۃ المنورہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ میرے والد مرحوم حضرت مولانا عبدالحمید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نعت میں ایک شعر کہا تھا: در محبوب کی ہر شے ہوا کرتی ہے پیاری، میں تیرے کوچے اطہر کا کوئی کنکر ہوتا، بھول جائیں گے وہ دنیا کی بہاروں کو، کوئے سرکار میں ان کا جو گزر ہوتا۔ اب ہم ایک ایسے شہر میں جانے والے ہیں جس شہر کی عظمت و تقدس کی قسم اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ بلد امین ہے۔ اس شہر میں اللہ رب العزت نے ہمیں حاضری کا موقع دیا ہے، تو یہ حاضری ایسی ہی نہیں ملتی ہے۔ میرے والد مرحوم نے اسی نعت میں ایک شعر اور کہا تھا: جن پہ مولا کی نوازش ہوا کرتی ہے حامد، جن پہ مولا کی نوازش ہوا کرتی ہے حامد، ان کا کئی بار مدینے کا سفر ہوتا، ان کا کئی بار مدینے کا سفر ہوتا۔ محترم حجاج اکرام، مدینۃ المنورہ کی جانب آپ کا سفر ہونے والا ہے۔ آپ مدینۃ المنورہ کی مقیم بننے والے ہیں۔ آپ فرط محبت میں عقیدت و احترام کے ساتھ اس شہر کے ادب و احترام کا، اس کی عظمت و تقدس کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ اس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میرے قبر کی زیارت کی، میری سفارش اس کے حق میں واجب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کر لے، بتاؤ پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! آپ کو جہنم سے براعت کا پروانہ ملنے والا ہے، جہنم سے بری ہونے کا پروانہ ملنے والا ہے۔ نجات آپ کی موقوف ہے مدینہ کے احترام، مدینہ کے تقدس، مدینہ کی عظمت پر۔ ہاں، یوں ہی مقدر نہیں سنورتے ہیں۔ میرے والد محترم رحمہ اللہ نے ایک نعت میں اور یہ کہا تھا، یہ لکھا تھا: مدینہ دیکھ لینے کی کسے چاہت نہیں ہوگی، مدینہ دیکھ لینے کی کسے چاہت نہیں ہوگی، بلا لیجیے میرے آقا مقدر اب سنورتا ہے۔ یہاں سے مقدر کے سنورنے کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اکثر حجاج اکرام یا پھر معتمرین عمرے سے پہلے یا پھر حج سے پہلے مدینۃ المنورہ جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر حجاج اکرام جو ہے یا معتمرین حج یا عمرے کے بعد مدینۃ المنورہ جاتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کا سفر آپ کا 4 یا 5 گھنٹے کا سفر ہوگا، اور یہ سفر طریق الہجرہ نام سے راستہ ہے، روڈ ہے، اس روڈ پر آپ کا یہ سفر ہوگا۔ محترم حجاج اکرام، جیسے ہی آپ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب نکلے تو درود پاک کثرت سے پڑھے، اور وہ کلام جس سے محبت اور عشق بڑھتا ہو، جو آداب سکھاتا ہو، اس کلام کو راستے سے پڑھتے ہوئے جائے یا پھر سنتے ہوئے جائے۔ لا یعنی باتوں سے، ادھر ادھر کی باتوں سے بچتے رہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ہم مدینۃ المنورہ جا رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہے ہیں۔ وہاں کی عمارتیں، وہاں کی موٹریں، گاڑیاں، وہاں کی بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے مال، ان کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم اس شہر میں اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ محسن انسانیت، معلم کائنات، وجہ وجود کائنات، فخر کائنات، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ کے روضے کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ جب مدینۃ المنورہ کی آبادیاں دکھائی دینے لگے تو اس وقت ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ درود ابراہیم سب سے افضل درود ہے۔
ہم درود ابراہیم پڑھیں۔ گزشتہ کچھ سالوں کے تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے ملک کے حجاج اکرام کو ظہر کے بعد مکہ المکرمہ سے مدینہ کی جانب سفر کرایا جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ حجاج اکرام جو ہے تو وہ عشاء کے وقت میں پہنچتے ہیں۔ عشاء کے وقت میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنا سامان محفوظ جگہ پر اپنی رہائش گاہ میں رکھ لیں۔ اگر تھکاوٹ ہے تو پھر ہم آرام کریں، اور اگر ہماری طبیعت میں بشاشت ہے تو ہم غسل کر لیں۔ غسل کے بعد نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا لیں، اور خوشبو لگانے کے بعد ہم مسجد نبوی میں پہنچ کر روضہ رسول کی زیارت اس طریقے سے کریں۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، پھر اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ ہلکی آواز میں سلام پیش کرے۔ اگر بھیڑ کم ہو اور سکون و اطمینان سے کھڑا ہو سکے تو جذب و کیفیت کے ساتھ جتنی دیر چاہے سلام عرض کرے۔ اگر بھیڑ بہت ہو اور سکون و اطمینان حاصل نہ ہو تو مختصر سا سلام پڑھ کر آ جائے۔ پھر جب موقع دیکھے زیادہ دیر تک سلام عرض کر لے، اور سلام عرض کرنے میں دوسرے کا خیال ضرور رکھے کہ ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور سلام کے الفاظ دیکھیے، بہت سے طویل سلام علماء نے لکھے ہیں۔ اگر روضہ رسول کے پاس کھڑے رہنے کا موقع اگر زیادہ ملے تو وہاں پر ہم وہ طویل سلام پڑھے، ورنہ پھر سب سے اعلیٰ و سب سے افضل سلام جو ہے تو وہ سلام جو تشہد میں ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طویل سلام یہ آپ کی سہولت کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا خلیل اللہ۔ یہ بہت طویل سلام ہے، تو میں اس سلام کو اپنے کمیونٹی پوسٹ میں ڈال رہا ہوں، وہاں سے آپ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ روضہ رسول پر پہنچے تو ادب و احترام کے ساتھ دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی ہماری تھوڑی سی بے ادبی، ہماری گستاخی ہمارے تمام اعمال کو ضائع کر دیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے لیے کسی پاس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد روزانہ دن میں 10 مرتبہ روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ریاض الجنہ کے لیے پاس جو ہے تو وہ لازمی ہے، تو جب آپ کی پاس ہو تو اس وقت آپ ریاض الجنہ میں جا کر نماز پڑھے اور وہاں سے نکل کر روضہ رسول پر سلام پیش کرے۔ آپ یہ جو دیکھ رہے ہو پولیس والے وغیرہ کھڑے ہوئے، تو یہ ریاض الجنہ کے اندر کا حصہ ہے، اور یہ راستہ جو ہے تو یہ مسجد نبوی کے سامنے کا راستہ ہے جو باب السلام سے ہو کر جاتا ہے، یعنی مسجد نبوی کے اندر ہی ہے، اور یہ باب السلام سے ہوتے ہوئے روضہ رسول پر جاتا ہے۔ تو اس راستے سے زیارت کے لیے آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ باب السلام اس گیٹ کو آپ یاد رکھیے۔ جیسے ہی آپ زیارت کے لیے باب السلام کی طرف سے داخل ہو تو درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ کسی طرح کی کوئی گفتگو نہ کرے، اپنے ساتھیوں سے کرے اور نہ ہی کسی سے کرے، بلکہ درود پاک پڑھتے ہوئے چلے۔ درود ابراہیم سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ جیسے ہی آپ اس مقام پر پہنچے جہاں سے آپ کو یہ جالیہ دکھنے لگی تو آپ سلام پیش کرنا شروع کر دیں۔ اور سلام میں نے کہا ہوں تشہد کا سلام، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ طویل سلام جو علماء نے لکھا ہے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے چینل کے کمیونٹی میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ ان جالیوں کے پاس پہنچے تو یہاں پر پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ کہے، یا پھر جو سلام آپ کو پیش کرنا ہے آپ سلام پیش کیجئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سلام سن رہے ہیں، اور آپ کے سلام کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ جب حجاج اکرام اپنے شہروں سے نکلتے ہیں تو بہت سے دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاجی کے پاس کہتے ہیں۔ تو اب حاجی کو اگر اتنے نام یاد نہیں ہے تو پھر وہاں پر اجمالی طور پر یعنی سبھی کی طرف سے اس طریقے سے سلام کے جملے علماء نے لکھے ہیں جسے پیش کرنا ہے۔
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मिन्नी व मिम्मन औसानी बिस्सलामी अलैका या रसूल अल्लाह। या फिर हम अपनी ज़बान में या रसूल अल्लाह, जितने भी अहबाब ने हमारे पास आपके लिए सलाम अर्ज़ किया है उन तमाम की तरफ से आप सलाम कबूल फरमाइए। उस जगह से 2 कदम आगे बढ़े तो वहाँ पर यार गार रफ़ीक़ सादिक़ खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इस तरह सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैका या सय्यदना अबा बकर सिद्दीक़, अस्सलामु अलैका या खलीफ़त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सलाम पेश करने के बाद 2 कदम आगे बढ़े तो वहाँ पर खलीफ़ा दुअम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इस तरह सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैका या उमर अब्नुल ख़त्ताब, अस्सलामु अलैका या नातिक़म बिल अदल वस्सवाब। इस तरीके से सलाम पेश करें। सलाम से फ़ारिग़ होने के बाद हम काबे की तरफ रुख़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए और अपने मुल्क, अपने वतन के लिए दुआएं मांगे, पूरे आलम के लिए दुआएं मांगे। और ये याद रखें कि अगर हमारी ये हाज़री नमाज फ़ज्र के बाद हुई है तो फ़ज्र की नमाज के बाद जन्नतुल बक़ी, जो मदीनतुल मुनव्वरा का सबसे पुराना कब्रस्तान है, वो खुला रहता है। तो हम सलाम से फ़ारिग़ होने के बाद जन्नतुल बक़ी में हाज़री दे। यहाँ पर 10,000 से ज़ायद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की क़ब्रें है। वहाँ पर पहुँचकर हम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को इसाले सवाब करें। जन्नतुल बक़ी ये दुनिया का सबसे मुक़द्दस तरीन क़ब्रस्तान है। मुहतरम ज़ाइरीन मदीना, यानी मदीना की ज़ियारत करने वाले, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब रोज़े रसूल पर आपकी हाज़री हो तो मेरी तरफ़ से, मेरे वालिद मरहूम रहमहुल्लाह की तरफ़ से और मेरे अहल खाना की तरफ़ से सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम अर्ज़ कीजिए। मोहतरम ज़ाइरीन मदीना, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे हक़ में और पूरे आलम के हक़ में आफ़ियत और सुकून की दुआ करें और मेरे हक़ में मदीना की हाज़री और बैतुल्लाह की हाज़री की दुआ करें। मोहतरम ज़ाइरीन, वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। फ़क़्त वस्सलाम, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको मदीना की ज़ियारतों के मुताल्लिक़ बताया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।